الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں ما فوق الاسباب للہ، اللہ ہی کے لیے۔ الذی خلق السماوات، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، بنائے اس نے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، بے ربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، اوروں کو عبادت میں برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس صورت کا ما قبل کے ساتھ ربط سورۃ مائدہ میں سورۃ مائدہ کے اندر نفی شرک فی التصرف کا مسئلہ تھوڑا سا بیان ہوا ہے۔ جو لوگ شرک فی التصرف میں مبتلا ہیں ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، لیکن اگر دلائل دیکھیں جائیں تو دلائل کم ذکر کیے ہیں۔ اب سورۃ انعام میں نفی شرک فی تصرف کے لیے دلائل کثیر بیان ہوں گے۔ نیز سورۃ مائدہ میں نفی شرک فعلی میں تعلیمات خود ساختہ کا بیان تھا۔ اب اس سورۃ انعام میں تحریمات کی نئی صورتیں بیان ہوئیں گی۔ سورۃ مائدہ میں نیازات لغیر اللہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ ظاہراً یہ پتہ چلتا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر نظر مانے جائیں تو وہ حرام ہیں۔ اب سورۃ انعام میں فرمایا گیا کہ اگر کھیتی بھی نظر مانی جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ خلاصہ سورت، اس سورت کے دو حصے ہیں۔ اول حصے سے لے کر 8ویں سپارے تک چلا جائے گا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اللہ تک، اور وہاں سے لے کر آخر تک دوسرا حصہ ہوگا، اور آخر میں تتمہ آئے گا، نفی شرک فی تصرف کا بیان آئے گا۔ 18 عقلی دلائل لیں گے، ایک نقلی تفصیلی ابراہیم سے، باقی ساتھ ساتھ بھی آکام چلتے رہیں گے، تفصیلی نقلی تفصیلی دلیل ابراہیم علیہ السلام سے، جبکہ تمام انبیاء سے بھی دلیل عقلی اجمالی ہوگی۔ دلیل وحی کا 1 مرتبہ صراطاً، 3 مرتبہ اشارتاً، 1 مرتبہ دلیل نقلی تورات سے، 2 مرتبہ تفصیل، چند دلائل کے بعد ثمرائی بیان ہوگا، تفصیلی آئیں گے، اور چند دلائل کے بعد
ثمرہ بیان ہوگا۔ اس کے بعد 4 مرتبہ ثمرے آئیں گے، مشرکین کے ساتھ سوال ہوں گے، ان کا جواب دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اور بھی احکام، زجرات، تخفیفات چلتے رہیں گی۔ الحمدللہ یہاں سے صورت کا اول حصہ بیان ہو رہا ہے، نفی شرک فی التصرف، کہ جہان کو چلانے والا صرف اللہ ہے، اس نے تصرفات والے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ الحمدللہ یہاں سے دلیل عقلی اول ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، بنائے اس نے اندھیرے اور روشنیاں۔ وہ ذات جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اندھیرے اور نور پیدا کیے، لہذا زمین آسمان کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا، اندھیرے اور اجالوں کو پیدا کرنا والا وہ اکیلا، تو لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہ اکیلا، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ اکیلا۔ ثم الذین، پھر وہ لوگ جو کافروا بربہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ برابر ٹھہراتے ہیں اوروں کو عبادت میں۔ جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں، مسئلہ توحید میں اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، حالانکہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کیا ایک مقرر وقت، قیامت صغریٰ کیا ہے؟ یعنی موت کا وقت مقرر کیا، یہ قیامت صغریٰ ہے، میعاد مرنے کا یعنی وقت، اجل مسمى مدت مقرر ہے، یہ قیامت کبریٰ ہے، سب کا دن مقرر ہے۔ پہلا جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر مدت مقرر کرے گا، اس نے مقرر کی مدت، اس کو یعنی موت کا وقت ہر ایک کا مقرر ہے، یہ قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے اس کو۔ اجل مسمى، ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی سب کی قیامت والا دن مراد ہے۔ عندہ، اسی کے پاس ہے، ثم، پھر انتم تمترون، پھر تم اس میں شک کرتے ہو، پھر تم اس کے اندر شک بھی کرتے ہو دن مقرر کے۔ هو اللہ، حالانکہ وہی اللہ ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم وجہرکم، جانتا ہے وہ تمہاری چھپی چیزوں کو بھی، وجہرکم، اور تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی، تمہارے ظاہر بیر سب کو جانتا ہے، چھپا جو چیز بھی تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، یہ اس کی کمال علمی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کسب کرتے ہو، چاہے وہ ظاہراً ہے یا باطناً، چاہے ظاہراً کوئی چیز تم کماتے ہو یا چھپا کے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، زجر ہے، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، اپنے رب کی طرف سے نشانی، الا کانوا عنہا، مگر وہ اس سے معرضین، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو بھی کوئی ان کو نشانی دکھا دی جاتی ہے وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، پس تحقیق ان لوگوں نے جھٹلایا ساتھ حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، حق کا انکار کر بیٹھے۔ پھر حق کا جب انہوں نے انکار کیا تو یہ جو جھٹلاتے رہیں، تکذیب کرتے، تب آخر
اس تکذیب کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ضرور نکلا ہوگا۔ کہتے ہیں جو آدمی کوئی آپس میں لڑ پڑے تو آخر لڑائی کا کوئی نتیجہ تو ضرور ہی نکلتا ہے نا۔ یہ دو تکذیب انہوں نے کی ہے، جھٹلایا ہے حق مسئلے کو، آخر ان کا کوئی نتیجہ تو ہوگا۔ فرمایا فسوف عن قریب یاتیم، آئیں گی ان کے پاس انباء و خبریں، ما کانوا بھی، جو تھے ساتھ اس کے یستہزئون، مذاق کرتے، یعنی عذاب۔ عن قریب اس کا نتیجہ آ جائے گا، خبریں سن لیں گے، جس کے عذاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہی عذاب ان کے اوپر اتر پڑے گا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم، الم یروا، آیا نہیں دیکھتے، کما اہلکنا من قبلہم، یہ تخفیف دنیاوی بھی ہے اور ایک شبہ کا جواب بھی ہے۔ شبہ یہ ہے عذاب کا صرف ڈراوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈرایا جاتا ہے عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، عذاب کا ڈراوا نہیں ہے، عذاب آیا بھی ہے۔ سابقہ امتوں کو دیکھ، ان کا کیا اشر ہوا ہے، صرف ڈراوا نہیں۔ الم یروا، آیا دیکھتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، کما اہلکناہم، کتنا ہلاک کیا ہم نے ان کو، من قبل، من سے پہلے، من قرن، بستیاں، مکناہم فی الارض، رہائش دی ہم نے ان کو زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو نہیں ٹھکانے دی ہم نے تمہیں۔ آیا دیکھتے نہیں ہیں کتنے بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کی۔ اب دیکھو یراؤ، دیکھتے کیا مشرکین قوم لوط کو دیکھ رہے تھے، قوم شعیب کو دیکھ رہے تھے، قوم صالح کو دیکھ رہے تھے، یعنی عین الیقین، وہ حالات دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جواب ہے ان لوگوں کا بھی جو بار بار کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرا پیغمبر تو دیکھتا نا ایک اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بھائی نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، دیکھ رہے تھے، معلوم ہوا۔ تو یہاں بھی اللہ کافروں کو کہہ رہے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہیں، جب ہم قوم لوط کی بستی کو، لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کو برباد کیا تھا، آسمان تک لے کیا، اس وقت مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، یہاں ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کنایہ ہوتا ہے یقینی خبر سے، عین الیقین کر لیں، جیسے آنکھوں دیکھی چیز کے اوپر یقین کیا جاتا ہے۔ کتنے ہلاک کی ہم نے، من قبل، من سے پہلے، من قرن، بستیاں، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو ٹھکانے دیے زمین میں، مال اور مالی اور جسمانی جو ہم نے ان کو قوتیں اور طاقتیں دی تھی، اے مکہ لو، اتنے ٹھکانے تو ہم نے تمہیں نہیں دیے، جتنی آبادیاں ان کی تھی اتنی تو زمینیں تمہاری بھی آباد نہیں ہیں، جتنے بنگلے ان کے تھے اتنے بنگلے تو تمہارے بھی نہیں ہیں۔ ما لم نمکن لکم، اتنی قدر دی تھی کہ ہم نے اتنا تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کو اتنا دیا کہ برسا دیا ہم نے آسمان کو ان کے اوپر مدرارا، کھول چھوڑ دیا آسمان کو ان کے اوپر مدرارا، برستا ہوا، ہر چیز کی نعمت کی فراوانی عطا کی تھی ہم نے ان کو، ہر چیز دی، حتیٰ کہ جعلنا الانہارا، ہم نے ان کے لیے نہریں جاری کر دی تھیں، تجری من تحتہم، جو چلتی تھی ان کے درختوں کے نیچے، ان کے محلات کے نیچے، محلوں کنارے کے اوپر نیچے نہر چل رہی ہو، کتنی خوبصورت لگتی ہے، درختوں نیچے نہر چل رہی ہو، پانی کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو نہریں دی، باغ دیے، گھروں کے نیچے نہریں بہہ کر رہتے۔ لیکن دیکھ جس وقت ہم نے آسمان کو کھولا، برسا آسمان ان کے اوپر نعمتوں کے ساتھ، پھر ہم نے کیا کیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بِذُنُوبِهِمْ، بسبب ان کے گناہوں کا۔ آپ دیکھیں گے قرآن کھول کے آپ دیکھتے جائیں گے، جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہے اللہ نے ان کو کھلایا، راج کیا ہے دنیا کے اوپر۔ ایک دفعہ تو آسمان کے دروازے کھول دیے، برسایا، اوپر نیچے سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، مزے اڑاؤ، لیکن پھر دیر بھی نہیں لے گئی، جب گرفت لگائی اتنا نچوڑ کے رکھ دیا تو پھر ان کا سانس بھی واپس نہ ہٹا، چوں چراں بھی نہ کر سکے۔
فرمایا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس ہم نے ہلاک کیا ان کو بِذُنُوبِهِمْ بسبب ان کے گناہوں کے وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ پھر جب وہ برباد ہو گئے ہم نے ان کے بعد اور قومیں بھیج دی انشأنا ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین اور امتیں جماعتیں بستیاں اور لوگ ہم نے پیدا کیے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا یہ بیان ہے لَوْ نَزَّلْنَا یہ سوال کا ایک جواب بھی ہے اگر ہم اتاریں تیرے اوپر کتاب پھر قرطاسن کاغذ میں فَلَمَسُوهُ پس وہ اس کو مس کریں گے بِأَيْدِیہِم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اگر دے دیں نا ہم آپ کو تو وہ ٹٹولیں گے اس طرح اور پھر جب ٹٹولتے رہیں گے پھر کہیں گے یہ کہیں نظر بندی تو نہیں ہو گئی وہ کہتے ہیں کتاب لیا سامنے چڑھ جا ہمارے سامنے آسمان پر لے آ کتاب ہمارے ہاتھ میں دے ہم دیکھیں پھر پڑھیں کہ واقعی تجھے کتاب ملے تو سچا رسول ہے اللہ کا اللہ نے کہا میرا پیغمبر یہ کوئی دیر نہیں ہے میں کر سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے ان کو کتاب بھی دی جائے نا یہ مس کرتے کرتے آخر پر نتیجہ یہ نکلیں گے کہ یہ بھی جادو ہے جادو کر دیا گیا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں جب لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں کافر کس کو کہتے ہیں جو حق کو چھپا دیں ضد کی وجہ سے کفر کا معنی یہ ہے جو چھپا دے حق کو ساتر الحق چھپا دے حق کو انل اناد ضد کی وجہ سے اس کو کافر کہتے ہیں کہیں گے یہ کافر ان ہذا نہیں ہے الا سحر مبین مگر یہ تو کوئی جادو ہے کھلا جو آسمان پر بھی چڑھ جاتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے یار اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ ملائکہ کیوں نہیں آتا اللہ نے کہا بات یہ ہے ملائکہ نہ آئے تو ٹھیک ہے جہاں ملائکہ آ جاتا ہے نا پھر ہم نہ مانے تو زندہ نہیں رہنے دیتے پھر فیصلے کر دیتے ہیں چلو اس طرح کھا پی تو رہے ہو نا مزے تو کر رہے ہو نا لیکن اگر ملائکہ آ گیا تو پھر تمہاری جان نہیں بچے گی وقالو اور کہتے ہیں وہ لولا انزل علیہ ملک کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ جس کو ہم بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے اور اس کے ساتھ ڈراتا اور اس کی تصدیق کرتا اللہ نے جواب دیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اگر اتارتے نا ہم فرشتے کو تَلَقُضِيَ الْأَمْرُ فیصلے کر دیے جاتے معاملے کے پھر نہ مانتے تو فوراً عذاب آ جاتا ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ پھر ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی ملائکہ کے اترنے کے بعد وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا یہ تیسرا سوال ہے اس کا جواب ہے یہ بشر کیوں ہے یہ رسول بشر کیوں ہے ہم نہیں مانتے یہ بشر کیوں ہے ملکہ اللہ نے کہا بات سنو تم بشر ہو اس لیے یہ بشر ہے اگر تم ہوتے ملائکہ پھر بشر آتا پھر تو اعتراض بنتا تم ملائکہ ہو اور یہ بشر ہے حیا ہی نہیں آتی تمہیں تم کون سے ملائکہ ہو جو یہ بشر ہے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر تم ہوتے ملائکہ یہ آتا بشر پھر تو قابل اعتراض تھا اگر ہوتے تم بشری آ جاتا ملائکہ پھر بھی دو حال سے خالی نہیں اپنی شکل اصلی لے کر آتا پھر بھی تم نہ مانتے جگرے پھٹتے تمہارے اگر اسی بشر کو ہم لباس اسی ملائکہ کو لباس بشر والا پہنا دیتا پھر بھی تمہارے یہ اعتراض پہلے تو تم کون سے نور ہو جو آتا تمہارے پاس نوری شکلیں ویکھ نوری مانگنے والے نور ہے نور ہے نور نور کرتے ہو
وہ نور ہی ہے، تم بشر ہو، پھر کیا تمہارا بنتا؟ تو کہ نہیں بنتا؟ تمہارے تقاضے زندگی کے اور ہیں، ان کے تقاضے اور ہیں۔ جو چیزیں تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو ان کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم اگر مانگتے ہو کہ ملائکہ آتا تو تم کون سے ملائکہ، تم کے تو یہ بشر کیوں ہے، تو تم کون سے ملائکہ ہو سونی شکلوں والے؟ اگر یہ نہیں، اگر ہوتے دنیا پر ملائکہ یہاں بسنے والے تو پھر تو میں بھیجتا ملائکہ، پھر تو بات بنتی۔ جب تم ہو بشر، آتا ملائکہ تو دو طرح کی بات تھی۔ یا تو پھر ملائکہ آتا ملائکہ والی شکل میں تو تمہارے جگرے پھٹ جاتے، تم نے برداشت نہیں کر سکنا تھا۔ آتا وہ ملائکہ، پھر میں اس کو لباس پہنا دیتا بشریت والا، پھر بھی تمہارے الٹے اعتراض یہی ہے۔ یہ اس کا جواب دیا اللہ نے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بنا دیتے اس کو فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، بناتے ہم اس کو رجلاً، مرد باعتبار شکل کے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر بھی التباس کرتے ہم ان کے اوپر جیسا کہ وہ التباس کر رہے ہیں۔ عام جب ان کے اوپر التباس کر دیتے تو وہ التباس کرتے، شکل انسان بشروں والی ہوتی، پھر بھی تم یہی اعتراض کرتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، میرا پیغمبر ان کے ضد کی وجہ سے دل تنگ نہ کیا کر، اپنا پریشان نہ ہویا کر۔ آخر انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے نا، اور رسول دن رات تبلیغ کرے بغیر کسی پیسے کے، اجرت کے، بغیر کسی لالچ و طمع کے، وہ بھی فائدہ عوام کا، اور پھر عوام ہٹ کے پتھر مارے یا دھکے دے یا رسیاں گردن میں ڈال کے گھسیٹنا شروع کر دے، یا کہنا لگ جائیں کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، شاعر ہے، کتنا دکھ لگے گا۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، آج ہمیں کوئی کہے چاہ تو ہم ایک منٹ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایک بات سمجھنے آ جائے، 2 دفعہ سمجھائیں اس کو، 5 منٹ سمجھائے، 7 دفعہ سمجھائیں اس کو، سمجھ نہ آئے، تھوڑی جان بان کرنے لگ جائے، ہم دفعہ کر جانا مٹ جائے تو چلا جا، ہمارے سار لے جا یہاں سے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں سب کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، لوگوں نے مسخریاں کی ہے اور ہم نے ان کو گرفت کیا ہے، پکڑا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، تاکہ ایک مذاق کیا گیا ساتھ کئی رسولوں کے، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَحَاقَ، پس اتر پڑا، وبال بالذین، ساتھ ان لوگوں کے، سخروا منہم، مسخری کی انہوں نے، منہم ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہی چیز آ پڑی ان کے اوپر، عذاب نال مذاق کرتے تھے، عذاب آ جاتا۔ کول میرا پیغمبر تخفیف دنیاوی، آپ فرما دے سیرو فی الارض، چلو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، یہ غرض سیر ہے، کیوں چلو، اس کی غرض کیا ہے، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قول میرا پیغمبر، یہ دلیل توحید عقلی علی سبیل الاطراف من الخصم، ایسی دلیل عقلی پیش کرنا جو مد مقابل خود تسلیم کرے، واقعی بات اسی طرح۔ میرا پیغمبر ان سے پوچھ، کل من ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، باقی مشرک مکہ، اے مکہ کے مشرکو ذرا بتاؤ زمین آسمان میں جو چیزیں ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے؟ اللہ، کل اللہ، کل اللہ، کل اللہ، کہہ دے اللہ، اللہ کے لیے۔ اللہ خود رسول کو کہہ رہا ہے تو کہہ دے اللہ کے لیے، کیونکہ جس مسئلے میں مشرک اتفاق کرتے تھے وہی اللہ کہتا تو کہہ دے میرا پیغمبر، ان کا اتفاق بھی اسی مسئلے میں ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا اللہ نے اپنے اوپر رحمت، اپنے ذمہ رحمت کو، لیجمعنکم، اور ضرور بضرور جمع کرے گا تمہیں، تخفیف اخروی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، دن قیامت کے، الا بمانا فی ہے، الی یوم القیامت ہے، فی یوم القیامت ہے، کیونکہ روف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں۔
جمع کرے گا ضرور تمہیں قیامت کے دن میں۔ قیامت کا دن ایسا لا ریب فیہ جس میں ذرے کا شک نہیں۔ الذین خاسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے، ما سکن فی اللیل والنہار، جو کچھ رات میں ہے اور جو کچھ دن میں، جو کچھ رات میں ٹھہرتی ہے، جو کچھ دن میں پھیلتی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ هو السمیع، وہی سننے والا، علیم، جاننے والا۔ قل آپ فرما دیں غیر اللہ کے علاوہ اتخذ ولیا، آیا تم اللہ کے علاوہ کو دوست بناتے ہو مشکل کو حاجت روا، یعنی شرک کرتے ہو جو عقلاً بھی غلط ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، وہ یطعم ولا یطعم، وہ سب مخلوق کو کھلاتا ہے لیکن وہ اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے لوگوں کو، ولا یطعم، اسے کوئی نہیں کھلاتا، وہ کھانے سے پاک ہے، سب لوگوں کی روزی کا بندوبست کرنے والا وہی ہے، سب کو وہی کھلاتا۔ قول آپ فرما دے میرے پیغمبر، انی امرت ان اکون اولا، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ رہوں میں پہلا، من اسلم، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے یہ قیل لی، مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیال رکھنا شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، نہ اعتقاداً نہ فعل، عقیدہ بھی مشرکوں والا نہ اپنانا اور فعل بھی مشرکوں والے نہ کرنا، جیسے غیر اللہ کے نام پر چیزیں دی جاتی ہیں، فعل طواف قبروں کا کیا جاتا ہے، یہ بھی نہ کرنا۔ قول میرا پیغمبر کے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو، میں اپنے رب کی نافرمانی، یعنی کیا مطلب؟ بے عبادت غیر اللہ، اگر میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں نا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ ربی عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، میں یہ کیفیت عذاب کیا ہے، جو پھیر دیا گیا آنو اس سے، جو عذاب سے بچا لیا گیا، یومئذ اس دن، فقد رحمہ، تحقیق اس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوئی ہے، جس کو اللہ نے دن قیامت کے عذاب سے بچا لیا اس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہو گئی۔ وذالک الفوز المبین، یہ کامیابی ہے بہت بڑی، مبین کھلی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یا محمد عازی بن جریر، اگر پوچھے تجھے اللہ بضرٍ، کوئی تکلیف دینی یا دنیاوی، فلا کاشف لہ، پس کوئی نہیں دور کرنے والا اس تکلیف کو، الا ہو، مگر صرف وہی اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی بھلائی نفع دینا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کوئی اس کی بھلائی کو روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ شان ہے اس کی قدرت کا۔ هُوَ الْقَاهِرُ، وہ سب سے اوپر ہے، اپنے بندوں کے زبردست ہے، اپنے بندوں کے اوپر باعتبار قدرت کے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، یہ شان علمی ہے، اس کے علم کی یہ شان ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا ہے۔ الخبیر، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیں، ایُّ شیء اکبر شہادتاً، کون زیادہ ہے ضرور گواہی کہ اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ بڑا شاہد حق گواہی دینے والا ہے۔ قل اللہ، کہہ دے اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہے شہادت۔ شہید بینی و بینکم، گواہ ہے وہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، یہ اشارہ ہے اس طرف دلیل وحی کے طرف، وحی کی گئی ہے میری طرف، یہ قرآن اتارا گیا میری طرف، اس قرآن کو میری طرف اتارا گیا ہے،
کیوں اتارا گیا ہے؟ غرض کیا تھی اتارنے کی؟ ختم پڑھنے، کل خانیاں پڑھنے، 30 40ویں 11ویں، پیٹ کو بھرنا تھا، لوگوں کو لکھ لکھ کے گردن میں ڈلوانا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غرض قرآن کے آنے کی نہیں ہے۔ میری طرف جو قرآن بھیجا گیا ہے اس قرآن کے آ جانے کی جو غرض تھی وہ یہ ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں قرآن کے ذریعے۔ یہ غرض ہے قرآن کے آنے کی۔ قرآن کیوں آیا؟ کہتا ہے نا یار تو کیوں آیا ہے، تیری کوئی غرض ہوگی نا۔ کہتے یار آیا ہوں، چلو حضرت صاحب آپ اعتکاف پر بیٹھے، چلو میں آپ کو مل لیتا ہوں۔ دل کر رہا تھا بڑا موجا۔ غرض کیا تھی؟ آپ کی ملاقات۔ قرآن کیوں آیا میری طرف؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس کی غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی میرا پیغمبر لوگوں کو قرآن کے ذریعے ڈرا، ان کو صراط مستقیم پر لیا۔ لِأُنذِرَكُمْ، ڈراؤں میں تمہیں بہی اس کے ساتھ، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو یہ قرآن پہنچ جائے، جس کو قرآن پہنچاؤ۔ آیا بتاؤ تم میں سے گواہی دینے والا ہے کوئی اللہ کے علاوہ اور الہ نہیں؟ جس کو قرآن پہنچ گیا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہے۔ اِنَّکُمْ، آیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ، گواہی دیتے ہو عقلاً، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں۔ لا، ہم گواہی نہیں دیتے۔ جس کو قرآن پہنچا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہے۔ جو قرآن سے ناواقف ہوگا، جو قرآن سے لا علم ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہے۔ جو قرآن جانتا ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان ہے۔ لا، کول میرا پیغمبر، تو اگر کل کہہ دے لا اشہدو، میں تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے، اس چیز کی میں گواہی نہیں دیتا۔ ہاں میرا پیغمبر، اگر ہٹھ دھرمی پر یہ اڑ جائے نا تو بس فضول نہ کر، تو کہہ دے میں گواہی نہیں دیتا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، میں گواہی اس چیز کی نہیں دیتا۔ کول، ہاں تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے پھر؟ کول، تو کہے میرا پیغمبر انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ الہ ایک ہے، ہکو ہے، ایک الہ ہے۔ وَإِنَّنِي، اور بے شک میں بریء مما تشرکون، بری ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ میں گواہی دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، الہ وہی کلہ بس، اور کوئی الہ نہیں۔ یہ مسئلہ ہے اصل جو قرآن میں وحی کے ذریعے بھیجا گیا۔ بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ یہ اسی کے اوحی الی ھذا القرآن، اسی کی تو میری طرف قرآن کی وحی کی گئی ہے، اور قرآن میں یہ چیز محفوظ کر کے بھیجی گئی ہے کہ الہ تمہارا صرف ایک ہے اور الہ کوئی نہیں۔ زجر اگے، الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم کتاب دے چکے ہیں، یعرفونہ، پہچانتے ہیں وہ کلمہ توحید کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، یا پھر پہچانتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو۔ اگر کروڑوں کا بھی مجمع ہو، جہاں بیٹا کھڑا ہو کہتا ہے وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ بھی پہچانتے ہیں کہ واقعی الہ وہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، یا وہ بھی پہچانتے ہیں کہ واقعی رسول آپ ہے، سچے رسول ہیں، جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے بیٹے کی پہچان میں فرق نہیں، شک نہیں آتا، اسے کلمہ توحید کی پہچان میں بھی ان کو فرق نہیں ہے، صرف ضد کے اوپر۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لیں گے۔ زجر ومانا ظلمو، کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کاذبا، جو گھڑ لے اللہ کے اوپر جھوٹ کو۔ یہ کون سا جھوٹ؟ بار بار آیا، اللہ کے اوپر جو جھوٹ گھڑتا ہے نا، جو کہے اللہ کہنا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑے؟
صاف کہہ دو جو اللہ کی ذات صفات میں شریک کرے یہ سب سے بڑا جھوٹا اور فراڈی ہے۔ جو کہے اللہ کے علاوہ اور بھی مختار کل حاضر ناظر نفع نقصان کے مالک ہے، اللہ ہی ما فوق الاسباب سننے والا ہے، اور دوسرے بھی ما فوق الاسباب مرنے کے بعد یا ما تحت الاسباب سن لیتے، سمجھ لو یہ سب سے فراڈی اور دھوکہ باز ہے، یہ بڑا ظالم ہے۔ او کذب بآیاتی، جھٹلاتے ہیں وہ اس کی آیات کو، توحید رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ کامیاب نہیں ہوں گے ظلم لوگ، ظلم کرنے والے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تخفیف اخری، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ، کہاں ہے تمہارے شرک، الذین، کہاں ہے تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کرتے تھے کہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے، آج کہاں گئے ہیں وہ۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی جواب، الا، مگر صرف یہی کہیں گے، فتنتہم، گندا جواب، فتنہ گندا جواب، نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی گندا جواب، اللہ، مگر صرف یہی کالو کہیں گے، واللہ، اے اللہ، واللہ اللہ، ربنا، اے رب ہمارا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تو پالنے والا ہے ہمارا، ربنا، اے رب ہمارا، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے سامنے مشرک جھوٹ بول دیں گے، اللہ باللہ، اللہ قسم اٹھا کے دیتے ہیں ہم تو سچے موحدی تھے، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ او نظور، میرا پیغمبر دیکھ، دنیا پر بھی جھوٹ بولتے رہے، میرے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ او نظور دیکھ، کیفا کذبوا، کیسا جھوٹ بولتے ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے وہ جن کو وہ شفیع سمجھتے تھے، ما کانوا یفترون، جن کو وہ گڑھتے تھے، شرکاء میں سے، منہم، بعض ان میں سے وہ ہیں، من یستمع الیک، جو کان لگاتے ہیں تیری طرف کہ ہم سنیں، وجعلنا علی قلوبہم، اور بنا دیتے ہم ان کے دلوں پر، اکنتاً، پردہ، ان یفقہوا، کہ وہ اس قرآن کو نہ سنیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، جس طرح کان بند کر دیے جائیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر میرا پیغمبر دیکھ لیں وہ ساری آیتیں، آنکھوں سے بھی یہ حالت دیکھ لیں، تب بھی میرا پیغمبر لا یؤمنون بہا، ایمان پھر بھی آخرت پر نہیں لے آئیں گے، عذاب سے پھر بھی نہیں ڈرتے یہ لوگ، حتیٰ اذا جاؤک، جب آتے ہیں تیرے پاس میرا پیغمبر، یجادلونک، خواہ مخواہ لڑتے رہتے ہیں تجھ سے، اللہ کے رسول کے پاس آتے خواہ مخواہ مناظرے شروع کر دیتے، جدال کرنے شروع، جی تسی کیوں کہندے ہو کہ اللہ اکیلا ہے اور ہے کوئی نہیں، جھگڑے شروع کر دیتے، جھگڑے کرنے شروع کر دیتے آپ سے۔ یقول الذین کفروا، یہ تشریح ہے مجادلے کی، کیا جھگڑا کرتے تھے، جھگڑے میں کیا بات کہتے تھے، جھگڑے میں بات یہ کہتے تھے یہ جو قرآن لے ہے یہ پہلے لوگوں کی کسی کہانی ہے، یہ جھگڑے میں کہا کرتے۔ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا اساطیر الاولین، مگر یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، پہلے لوگ بھی کہتے تھے معبود ایک ہے، بشر نبی ہو سکتا ہے، ہم بھی قیامت برحق ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ، اور وہ يَنْهُونَ رکتے ہیں اس سے، وَيَنْهُونَ عَنْهُ، اور دوڑ جاتے ہیں اس سے، قرآن سن سے بھی رکتے ہیں، دوسرا خود بھی قرآن سے دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی یہلکون، نہیں وہ تباہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے اپنی بے وقوفی کی انتہا کی۔ ولو تری، تخویف اخروی، آخر سے ڈرایا جائے، اگر تو دیکھے اے مخاطب، اذا وقفوا علی النار، جب کھڑا کیا جائے گا ایسے لوگوں کا آنکھوں پر،
फ़कालू, फिर उस वक़्त कहेंगे या लैतना, काश हम नुरद्दो, वापस लुटा दिए जाते, वला नुकज़्ज़िबा, और नाम जुठलाते, बे आयात रब्बना, अपने रब की आयात को, व नकून मिनल मुमिनीन, और हो जाते हम मोमिन फरमा बरदार। बल बदा लहुम, बल्कि ज़हर हो जाएगा वास्ते उनके, माँ कानू, क्या ज़हर हो जाएगा उनके लिए, वो ज़हर हो जाएगा जो कुछ वो छुपाते थे, छुपा के रखते थे, वो ज़हर हो जाएगा उनके लिए। हाँ, वो मसला मुशरिकों पर खुल जाएगा जो वो छुपा के रखते थे, जो मसला अंदर तौहीद वाला छुपा के रखते थे, ज़हरन बदमाशियाँ करते रहते थे, वो मसला खुल जाएगा, ज़हर हो जाएगा वास्ते उनके, माँ कानू युख्फून मिन क़ब्ल, जो छुपाते थे इससे पहले। वाला और रुद्दू, अल्लाह, ये एक शुबे का जवाब है, अल्लाह तेरी रहमत तो इतनी बेबहा है, अगर तू एक दफ़ा उनको दुनिया पर वापस कर दे और वो दुनिया पर आके तौबा कर ले, मुवैद बन जाए, तो तेरे ख़जाने में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह कहता है ये बात तो सही है, मेरे ख़जाने में तो सुई के नक्के जितनी भी कमी नहीं आती, मैं लुटा देता, लेकिन ये हरामियों वाली आदतों से बाज ना आते, जो करतूत आप कर रहे हैं दोबारा दुनिया पर जाके फिर यही करने शुरू कर देते, वरना मेरे लिए मुश्किल कोई ना था। ये जवाब दिया। वलाउ रुद्दू, अगर लुटा दिया जाए उन्हें, लाआदू, लौटाएंगे वो, लेमा, उन हरकतों की तरफ, नहू अनहो, जो उनसे मना किया गया था, जिनको जो हरकतें से मना किया गया था फिर इन्होंने वही हरकतें करनी। व इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो लकाज़िबून, झूठ बोलने वाले होंगे, झुठलाने वाले होंगे इन मवायद में। वकालू, शिकवा कहते हैं, इन्हें या नहीं है ये जीना, इल्ला हयातुन दुनिया, मगर सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है। व नानो व मा नहनु, नहीं है हम बेमबूसीन, उठाए जाएंगे। हाँ भाई, ये दुनिया की ज़िंदगी है, खाओ पियो मज़े करो, ऐशो इशरत है, दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे। वलाओ तरा, ये जवाब शिकवा है, तखवीफ़ गुरहा, तू मेरा पे देखता ना मुखातब जब रब के सामने खड़े होंगे ये दिन क़यामत के, फिर इनसे पूछना बताओ आप ज़िंदा होए हो या नहीं होए। वलाओ तरा, अगर तू देख ले, इज़ वोकिफ़ु, जब खड़ा किया जाएगा उनको, अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने, काला कागा तज़लील मुजरिमीन, कहेगा अल्लाह अलैसा हाज़ा बिला, के ये हक नहीं, ये क़यामत हक नहीं, मुजरिम को क्या करना है, जलील करने के लिए। जलील जट होते ना, जट, इनकी बकरी हो ना प्यासी, वो पानी को देख के फिर आवाज़ें निकाले तो फिर ये उसको खोल ले जाना, तो फिर बसाव का कोई जानवर होते हैं जो एक दूसरे के बर्तन में भी नहीं पीते, वो झूठा महसूस करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सिरड़ी से पकेगा, पी पानी नहीं, पी ना होना, ये पानी नहीं तू अंध है, ये वेख पी ना होने तक तो तू इतना तंग की ते खांदी कोई चीज़ ना, ये इंज करते सी। ते जदा उस्ताद ही शकीरदा को मारदा पिया होवे ते वह तो सबक सवाल साहब ये तो नहीं, फिर उस रेड़ी जो पकड़ के वेख अंधा है, हुण जवाब निकला है या नहीं निकला, ज़रमा च आया पिया ना ज़रमा जवाब, ये वो जवाब है जलील करन वास्ते। अल्लाह सी तू तो क़यामत दा कहल ही कोने ने, अब वेख तू क़यामत का कहल है या नहीं, बता क़यामत है या नहीं, वेख ले ज़रा जोड़ के वेख। जब इसको पकड़ के ना, वो तो सिर्फ सिरड़ी को करते थे ना, ये इसकी टांगे भी ऊपर कर देंगे। हाँ अब ज़रा देख, अब तेरी नज़र तेज़ हो जाएगी, हदीद, अब लुहे पाड़ नज़र बन जाएगी। ये वही उनको जलील करने के लिए कहा जाएगा। तजलील मुजरिमीन, काला कहेगा अलैसा अज़ाबिल के, क्या नहीं है ये मर कर उठना हक। कालू कहेंगे बला बला, क्यों नहीं रब्बना, है रब हमारा बिल्कुल मान गए, मान लिया हमने के सच है ये। काला कहेगा अल्लाह फज़ूकुल अज़ाबा, चखो तुम अज़ाब, बिमा कुंतुम तकफरून, बस सबब उसके जो तुम इनकार करते थे। कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तक एक नुकसान में होंगे वो लोग जिन्होंने जुठलाया अल्लाह की मुलाकात को, यानी क़यामत के दिन को। हत्ता
یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچھا چیک، بلا اطلاع، قالو ندامت مجرمین، اس وقت کہیں گے یا حسرتنا، اے افسوس لا اس پر، ما فرطنا فیہا، جو ہم کوتاہی کرتے رہے اس کے بارے میں، وہم یحملون اوزارہم، اور وہ اٹھانے والے ہوں گے اپنے بوجھوں کو، علی ظہورہم، اپنے پشتوں کے اوپر، گناہ والے بوجھ جو سب کرتے رہے، الا، خبردار لوگو، ساء ما یزرون، بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا، یہ ترہیب من الدنیا ہے، کہتے ہیں ترہیب من الدنیا یعنی دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، بے رغبتی اختیار کر، یہاں دل نہ لگا، یہ ہے۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب و لہو، مگر یہ تو کھیل و تماشا ہے، گلیا کے دنیا کی زندگی تا گلی ڈنڈا ہے، گلی ڈنڈا سمجھ ہو، یہ تا بال تے کرکٹ، یہ تا بلا بیڈ، دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے، کبھی یہاں کے کوئی انداز جکھڑ بیماری کا، کوئی سکھ کا، کوئی دکھ کا، کوئی پریشانی، کوئی سجن، کوئی دشمن، یہ کھیل تماشا چلتا ہی رہے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، جتنے آدمی آخر کھیلتا رہے آخر پھر بھی وکٹ گھیر تو جاتی ہے نا، ارمان پھر بعد میں لگتا ہے میں نے گیند کو اس طرح نہیں لگانا تھا، اس طرح لگانا تھا، پھر افسوس سے کوئی چیز ہاتھ، اللہ کہتا ہے جتنا ہی دنیا میں کھیلتا رہے، یہ کرکٹ تیری زندگی والی وکٹ گھیر جائے گی، یہ گھیر جائے گی، بعد میں تو پچھتائے گا، پھر بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کھیل و تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت جو گھر، آخرت کا جو گھر ہے، ترغیب لالا آخرت، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کئی گنا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو بچتے رہتے ہیں شرک سے۔ افلا تعقلون، پس تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ قد، تسلی، تاکہ ایک نعلم ہو، ہم جانتے ہیں، انہو، بے شک لا یحزنک الذین، غمگین کرتی ہیں آپ کو وہ باتیں، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، ہاں اساں ڈاڈھا جان دے ہیں جہاں گلاں تو آکو آدھن تے تو آکو غم لگ دیں، جانتے ہیں ہم جو غم دیتی ہیں تجھے باتیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، جو انہو لیحزنک، غم دیتی ہے تجھے، الذی، جو یقولون، کہتے ہیں وہ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو کہتے ہیں، اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ، کیوں، بے شک لا یکذبونک، نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولیکن الظالمین، لیکن ظالم تب آیات اللہ، اللہ کی آیات کا یجحدون، انکار کرتے ہیں، وہ آپ کو نہیں جھٹاتے، رسول کی تکذیب نہیں کرتے تھے، رسول تو 40 سال پہلے بھی ان کے پاس رہا ہے، نبوت کا جب تک اعلان نہیں کیا تھا، صادق امین تھا، جھٹلانا ہوتا تو اسی وقت جھٹلا لیتے، اصل رسول کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو قرآن کے پیچھے جھٹلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اصل ان کو تکلیف ہے قرآن کی، پھر زہر لے آتے ہیں تجھے، آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، پتہ ہے ہمیں جو ان کو زیادہ تکلیف ہے وہ قرآن کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں آپ کو غم لگتا ہے میرا پیغمبر پریشان نہ ہو۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، دیکھو قربان جاؤں، اللہ پھر اپنے رسول کو تسلی دینے کے لیے رسولوں کے واقعے سنا دیتا ہے، اتنے رسول ہے سب کو جھٹلایا انہوں نے، تسلی رکھ ذرا میرا پیغمبر۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، تک ایک جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، رسول جمع رسول کی، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، فصبروا، پس صبر کیا انہوں نے، اللہ اس پر، ما کذبوا، جو جھٹلایا گیا انہیں، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیفیں بھی دی گئی تھی میرا پیغمبر، حتیٰ، یہاں تک کہ اتاہم نصرنا، آ گئی ہماری ان کے پاس مدد، کیونکہ وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، ہم اپنے کلموں کو تبدیل نہیں کرتے، ہمارے کلمے ہیں کہ جو بھی صبر کرے گا اس کی امداد ہم ضرور کریں گے۔
ہمارے کلمے بدلہ نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آ چکے آپ کے پاس خبریں بھیجے ہوئے رسولوں کی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ہے بڑا گراں گزرتا تیرے اوپر اعراض ان کا، تیرے اوپر اعراض ان کا گراں گزرتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تو طاقت رکھے میرا پیغمبر، ان تبتغی، تلاش کر، نفقاً ایک سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلماً، یا سیڑھی تلاش کر، فی السماء، آسمان پر، آسمان پر سیڑھی تیار کر، فتاتیہم، پس لے آئیں دونوں میں سے، بے آیتن، ان کا منہ مانگا معجزہ، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَكُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تمام لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ، پس نہ تو ہو میرا پیغمبر، من الجاہلین، نادانوں میں سے، نادانوں میں سے آپ نہ ہوں۔ میرا پیغمبر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ تو بار بار باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کا نکابر علیہ کا، یہ صریح دلیل ہے کہ معجزہ پیغمبر کا فعل نہیں ہوتا، فعل اللہ کا ہوتا ہے، زہر پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، زہر اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ اگر میرا پیغمبر تو کہ ہو سکتا تھا دلیل، یہ کوئی جو منہ مانگا معجزہ مانگتے ہیں ان کو وہ اگر دیا جائے تو ایمان لے آئے۔ میرا پیغمبر اگر تیرے اوپر یہ ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے نا، تیرے اندر اگر طاقت ہے، یہ نفی مختار کل کیا ہے، تیرے اندر طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر، جو چیز یہ سونے جواہرات مانگ رہے ہیں وہ لے کے آ، یا آسمان سے کہتے ہیں اتار لے آ کتاب، کوئی سیڑھی لب کے آسمان کے اوپر چڑھ لے آ میرا پیغمبر، ان کے منہ مانگے معجزے، مجھے جو پتہ ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت کے اوپر جمع کر دیتے، لیکن ان کے اندر اتنی اصطلاح نہیں ہے، استعداد نہیں ہے ان کے اندر۔ انما یستجیب الذین، بے شک جواب وہی دیتے ہیں، یسمعون، جو سنتے ہیں، بے شک حق کو، ہدایت کو قبول وہی کرتے ہیں، یسمعون، جو وہ سنتے ہیں، جواب وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتا، اور جو مردے ہیں انہوں نے سننا کیا، وہ تو دن قیامت کے اٹھائے جائیں گے، والموتا، اور مردے، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا ان کو اللہ قیامت میں، دیکھ، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ حساب کتاب کے لیے۔ یعنی کیا مقصد؟ سنتے وہی جو جواب دیتے ہیں، جواب وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں، زندہ سنتے ہیں جواب وہ دیتے ہیں، مردہ سنتے نہیں جواب کیا دیں گے؟ یہ کافر بالکل مردہ ہیں، یہ جو سرے سے قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے جو زندہ ہو وہ جواب دیتا ہے، جو مردہ ہو جواب، لیکن آج مشرک کی دماغ الٹی ہے، مردہ جواب دیتا ہے، اس کا ذرا قرآن کے خلاف تضاد بنایا ہوا ہے اس نے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں شکوہ، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، سوال یہ بھی ایک سوال کا جواب، ہاں باشو، اس کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ فرمیشی معجزہ مانگتے تھے، اللہ نے کالو کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر نشانی رب کی طرف سے۔ قول، میرا پیغمبر کہہ دے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، اللہ اس پر آئیں ینزل آیتن، اتارے کوئی نشانی، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون، وہ جانتے نہیں اس کے انجام کو۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی جانور زمین میں، ولا طائر، نہ کوئی پرندہ، یطیر، جو اڑنے والا ہو، بے جناح، اپنے پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر ان کی بھی امتیں جماعتیں ہیں مثل تمہارے، اور جانور زمین میں ہیں یا پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں، ان کی بھی جماعتیں۔ آج دیکھا تھا آپ نے ٹڈی کو
کتنی کثیر التعداد میں جماعت تھی ان کی، ان کی بھی جماعت تھی ہر چیز کی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لکھ کے رکھ دیا ہے کتاب میں ہر چیز. ثم الی ربہم، پھر ان کے رب کی طرف یحشرون، ان کو جمع کیا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں. اسی وجہ سے من یشاء اللہ، جسے چاہے اللہ یضللہ گمراہ کرے اسے. وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں. کیوں؟ قرآن سن نہیں سکتے، قرآن سننا برداشت نہیں کرتے، یہ بہرے کا کام ہے. گونگے ہیں، زبان سے کبھی حق بول نہیں سکتے. اللہ کی مرضی جسے گمراہ کرے، ہاں جو قرآن سے اعراض کرے گا اللہ اسے گمراہی کرے گا. وَمَن یشاء، جو چاہے، یجعلو کر دے اس کو علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. کل میرا پیغمبر آپ کہہ دے، ارائیتکم، ذرا خبر دو تم کو. یہ بھی ذرا خبر دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، مد مقابل سے جو تسلیم کرایا جائے کہ واقعی بات اسی طرح ہے. ہاں بتاؤ مشرکو، پھر مشرکو، واسطہ جو مشرکوں کے ساتھ تھا. بتاؤ مشرکو، کیا چیز بتائیں؟ پوچھ میرا پیغمبر ان سے، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ایسا جن کو تم پکارو گے؟ کھو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں. ان ارائیتکم، خبر دو تم، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اللہ کا عذاب آ جائے. کیا آ جائے؟ اللہ کا عذاب آ جائے، کسی کو آگ لگ جائے، سمندر میں ڈوبنے لگ جاؤ، کوئی چھت گر پڑے تمہارے اوپر، کسی چیز کے نیچے آ کے دبنے لگ جاؤ، مرنے لگ جاؤ، یہ عذاب ہے صاحب. یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ، اے اللہ کے علاوہ کو تدعون، تم پکارو گے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اللہ نے اوروں کو شریک کر لیا. بل ایاہ، بلکہ اس وقت تو صرف تم اسی کو تدعون، پکارتے ہو جب کلا صرف اللہ کے لئے کو پکارتے ہو. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پس وہ ہٹا دیتا ہے وہ سب بیماریاں، آفتیں ہیں، ما تدعون الیہ، جس کی طرف تم ان کو پکارتے ہو. جس آفت میں پھنسے ہوتے ہو نا، تم اس وقت اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہو، اللہ وہ بیماری تم سے دور کر دیتا ہے. انشاء، اگر چاہے، وتنسونا، اور تم اپنی لیاقت بھی دیکھو، تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، جن کو تم شریک کرتے تھے. اس وقت دکھ کے وقت تم اوروں کو شریک نہیں کرتے، صرف خالص اللہ کو پکارتے ہو. یہ نظریہ کس کا تھا؟ مشرکین مکہ کا. بیمار ہو جاتے، دریا میں پھنس جاتے، کہیں آگ لگ جاتی، چھت کے نیچے آ جاتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، خالص اللہ کو پکارتے تھے، بیماری میں کسی کو نہیں پکار. لیکن آج کا مشرک، یہ تو ٹرک کے نیچے آیا پڑا ہو تب بھی یا بھاول، یا بھاول، یا عبد القادر جیلانی، یا فلاں بزرگا ہیں. یہ کئی گنا مشرک آگے بڑھ گیا ہے. آج مشرکین مکہ موجود ہوتا نا تو ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پاپا میرا تو ایمان ہے بھئی، اگر چھت بھی اوپر گر پڑے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں یہاں پہنچ سکتا. لیکن اس کے اوپر تو چھت کیا، پورا اللہ آسمان کا ٹکڑا بھی گرا دیتا بھی اوروں کو پکارنے لگ جاتا ہے. یہ مشرک، آج کا مشرک کئی گنا مشرکین مکہ سے آگے گزر گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہاں اس وقت تنسون ما تشرکون، تمہیں اپنے الہ کیوں بھول جاتے ہیں، پھر پکارا کرو اس وقت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تخویف دنیاوی، تحقیق بھیجا ہم نے مِن قبلک، تحقیق بھیجا ہم نے کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے کئی رسول. فَأَخَذْنَا،
پکڑا ہم نے ان کو بالباساء والضراء، تنگ دستی میں اور تکلیفوں میں، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ ہم نے کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھیجے نا، جب انہوں نے نہ مانا ہم نے تنگ دستی ڈال دی، تکلیفیں ڈال دی۔ صرف کیوں ڈالیں؟ شاید کہ گڑ گڑائیں، کفر و شرک سے توبہ کریں۔ یتضرعون، گڑ گڑانا، گڑ گڑائیں، روئیں پٹیں، کفر و شرک سے توبہ کریں۔ اچھا پھر انہوں نے توبہ کی تھی؟ اللہ کہتے ہیں یہ بے وقوف توبہ کدھر کرتے تھے، ان کے دل گناہ کر کر کے اتنے سخت ہو گئے، توبہ کیسے کرتے؟ فلولا اذ جاءہم، کیوں نہیں جب آ گئے ان کے پاس باسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، گڑ گڑاتے وہ، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا اس وقت کیوں گڑ گڑایا نہیں انہوں نے؟ کیوں شرک و کفر سے توبہ نہیں کی انہوں نے؟ اس لیے کہ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اور دوسری بات ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ دل کیوں سخت ہو چکے تھے؟ اس لیے کہ شیطان نے ان کو سونے کا پانی پلایا تھا، اعمال والا، کھوٹے اعمال جو تھے نا ان کے، شیطان نے ان کو سونے کا پانی چڑھا کے دکھایا، بڑے اچھے عمل کر رہے ہو تم، بہت نیک عمل کر رہے ہو، بدعتیں دکھائی ان کو خوبصورت کر کے۔ زینہ خوبصورت کہتے ہیں بیوٹی پارلر کر لینا، لاکھ روپیہ 70,000 بھر کے بیوٹی پارلر کلا رہنا، ہفتہ منہ بھی پھر نہیں دھونا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زینہ، مزین کرنا، کھوٹی چیز کو کھڑا کر کے دکھانا، بدصورت کو خوبصورت کر کے دکھانا، اس کو کہتے ہیں زینہ، مزین کرنا۔ مزین کے واسطے ان کے شیطان نے ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، یعنی اعمال مشرکانہ، شاباش شاباش، یہ نوراتیں بیٹھنا بڑا ثواب ہے، جیسے بیت اللہ کے اندر بیٹھنا اعتکاف 10 دن، یہ ثواب تجھے یہاں بابے کی قبر کے پاس ملے گا۔ یہ بابے کا کھارا پانی پینا اتنا شفا ہے، اتنا، جتنا وہ دوڑ جاتے ہیں آب زمزم پینے، اس کا مقابلہ کرے گا یہ۔ ہاں جی، قبر کو بوسہ دینا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، جیسے وہ حجر اسود کو دیتے ہیں، سب گناہ کھینچ لیتے، یہاں بھی سب چیزیں۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے ان کو؟ یہ غلط کام مشرکانہ زینہ، خوبصورت کر کے دکھاتا، یہ کام کرتا ہے۔ اور قبر کے ارد گرد طواف کرائے گا، اتنا ثواب ہے جیسے صفا و مروہ کے اوپر دوڑنا ہے۔ یہ سب مشرک نے بیت اللہ کا مقابلہ کیا ہے۔ آج انہوں نے بیت اللہ بنایا ہے تو قبر کو بنا دیا ہے، یہ اللہ کا گھر محبوبوں کو بنا دیا، سب چیزیں حرکات مشرکوں کے یہ سب اللہ کے مقابلے میں نکال کے ہیں۔ شیطان نے یہ برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھایا ہے، بہت تم اچھا کام کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، بس کیا کہنے تمہارے، کیا کہنے۔ جتنے پیسے تو بیت اللہ کے اوپر خرچ کرتا عمارت تے وہ ثواب ملتا، اتنے تجھے بابے کا حجرہ تیار کرنے میں ثواب ملے گا، یہاں پیسے خرچ کر۔ جتنا بیت اللہ کو غلاف پہناؤ پیسوں سے لے کر ثواب پہنچتا ہے، اس سے کئی گنا بابے کی قبر کے اوپر غلاف ڈال دے تجھے ثواب ملے گا۔ جتنا تو مسجد کو دھوتا، وہاں مسجد حرام کو تجھے ثواب ملتا، اتنا بابے کی قبر کو غسل دے کتنا ثواب ملے گا تجھے۔ یہ سب بدماشی شیطان نے برے اعمال مشرک کو مزین کر کے دکھایا ہے، خوبصورت اعمال ہے، شاباش۔ یہ تونگ جہنم کا سنڈا یہ کھڑا ہے ایسے بازو باندھے ہوئے، اور یہ لوگوں کو اپنے سجدے میں گرائے ہوئے جہاندہ شیطان۔ صاحب نسل ہیں باب ابراہیم کے، باپ کے جو تھے نا معبود، جن کو باب ابراہیم نے توڑا تھا، آج بھی کوئی اللہ ایسا جوان کرے جو ان کے بھی تنٹے اٹھائے، بےمان مخلوق کو جھکائے ہوئے اپنے پیروں کے اوپر وہ گھیر رہے، اور یہ کرنٹ پیر بنا ہوا ہے کنجور۔ کرنٹ افسوس اس کو لگا نہیں، انشاءاللہ جب کرنٹ لگ گیا تو اس کا آگے پیچھے کرنٹ نکلے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کرنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ لوگوں کو اتنا بے وقوف بنایا ہے، اللہ نے اتنی سونی پیشانی دی ہے کہ انسان کی چیز کھانا بھی ہے تو توڑ سے منہ کی طرف لے کے آ، منہ کو اس طرف لے کے نہ جا۔ اس لیے تو سجدے کے اندر جب نماز پڑھ رہے ہو، اگر سجدے دینے کی طاقت نہیں ہے تو کسی کو
یہاں لے آ کر نہیں جائز. اگر کوئی بندہ ہے نا سجدہ نہیں دے سکتا تو سجدہ نہیں دے سکتا، چلو کوئی چیز اٹھا کے یہاں رکھ دے. نا 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 نا، اللہ کی عبادت ہے عاجزی کی، یہاں اٹھانے کی، اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کو اللہ کے آگے لے جا. لیکن جب کھانے پینے کی باری ہے اس کو نہیں نیچے لے جانا، اس کو لے کے آ. یہ تو صرف اللہ کے آگے جھکنی تھی، لیکن یہ شیطان نے مزین کام ان کو کر کے دکھایا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے ما ذکروا بھی، جن کی نصیحت کی گئی تھی انہیں. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، پس کھول دیا ہم نے اوپر ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہم نے، ہر چیز وسیع کر دی. حتیٰ یہاں تک اذا فارغوا، جب وہ خوش ہوئے ناحق طور پر، بما اوتوا، ساتھ اس چیز کے جو دی گئی تھی ان کو. اخذناہم، پکڑا ہم نے ان کو، بغتتاً، اچھا چیک اچانک. فاذا ہم مبلسون، اچانک وہ اس وقت حیران سرزد ہو رہے گئے، حیرت زدہ رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین، کاٹ دی گئی جڑ قوم کی. کون سی قوم؟ الذین ظلموا، جو ظالم تھے، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. الحمدللہ، شکر ہے کچھ موذیوں سے تو جان چھوٹ گئی. اس لیے جب مشرک مرے نا بے دین، اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ، ان کے نا جائز نہیں ہے ہوا کہ الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے. موذی کو کوئی ٹوٹا تو زمین دا پاک ہی ہو گئے نا. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، جنازہ جا رہا تھا، فرمایا کہ یا یہ رات پکڑ گیا ہے یا اس سے چیزیں رات پکڑ گئی ہیں، یا یہ رات پکڑ گیا ہے یا اس سے یہ چیزیں رات پکڑ گیا. اگر ہے موید تو سکون میں یہ آ گیا، ہے مشرک تو زمین سکون میں آ گئی. کیونکہ مشرک کے لیے زمین بھی بد دعا کہتا ہے، خنزیرہ، کھاتا خدا کا گیت غیروں کے گاتا ہے. میں خدا کی ہوں، سجدہ میرے اوپر خدا کا کرنا تھا، سجدے غیروں کو کرتا ہے. تو اس لیے ہر چیز تنگ ہوتی ہے اس سے. یہ ہے اس لیے موید فوت ہو اس کے لیے جو ہے کلمات وہ وہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر مر جائے کوئی موذی مشرک تاک الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو اللہ نے کیا کہا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی. جب اکھیڑ دیتے افسوس کرنا چاہیے تھا نا، الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے کچھ تو زمین پاک ہو گئی. یہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. علت کیوں الحمدللہ؟ بے دینوں کے تباہ کرنے والی اور مومنوں کو نجات دینے والی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ذات ہے رب العالمین، جو تمام جان والوں کا رب ہے. کول میرا پیغمبر ذرا پوچھ ان سے، ارائے تم خبر دو مشرکو. ہاں یہ پھر مشرکوں کا نظریہ آ گیا. مشرکوں کا نظریہ سونا، پوچھ میرا پیغمبر ان ابو جہل اتبا شیبے سے، باقی بھی مشرکین مکہ سے پوچھ. یہ میں اس لیے نام لیتا ہوں میں کہ اچھی طرح سمجھ آیا آپ کو بے واقعی وہ مشرک کون تھے مکہ والے. پوچھ مشرکوں سے، اور مشرکوں ذرا بتاؤ، اگر ارائے تم خبر دو تم، ان اخذ اللہ سماکم، اگر لے لے اللہ تمہارے کانوں کو، وابصارکم، تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر. بتاؤ من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بہ، جو تمہیں یہ واپس دے دے، اللہ سے واپس لے کے تمہیں. اللہ تمہارے کانوں کو لے لے، تمہاری آنکھوں کو لے لے، تمہارے کان بہرے کر دے، آنکھیں اندھی کر دے، تمہارے دل پر ٹھپا لا دے. کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو اللہ سے تمہیں یہ واپس دلا دے؟ لا، کوئی الہ نہیں. مشرک بھی مانتا تھا کہ اللہ اگر کان میرے لے لے، آنکھیں لے لے، مجھے لولا لنگڑا کر دے، میرے دل پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو مجھے واپس دے دے. یہ تھا مشرکین مکہ کا نظریہ، تھا مشرکین مکہ. اب دیکھ توحیدی کیسے بنا کھڑا ہے مسئلے کے اندر. صرف بیمار تھا، 4 درجے توحید کے ہیں، 2.5 درجوں میں یہ پکا موید تھا، 1.5 درجے میں یہ مشرک تھا، اور اس 1.5 درجے نے سب اس کی بربادی کر کے رکھ دی.
آپ دیکھو موعد نہیں ہے، یہی تو موعد بھی کہتے ہیں اللہ ہے، یہ کام مشرک لے کر۔ آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ نا جی وہ باب ایک سرکار ہے، وہ نبینوں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتی ہے، ایسے ہاتھ پھیرتی ہے، بالکل بینا ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ ہے جی، بچہ جس عورت کو حمل نہ ہو رہا ہے، وہ اس کے پیٹ کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتا ہے نا، وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بچہ نہیں ہوگا، کوئی پیچھے طبیعت اچھا ہوگا۔ بچے کی کیا طاقت دو پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرے؟ یہاں تو پیغمبر بھی 100 سال تک مانگتے رہ گئے، بیٹا نہیں لے سکے، بعد میں بڑھاپے دے، یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ عجیب تماشا ہے۔ انظر، دیکھ میرا پیغمبر، تو ذرا تو بھی دیکھو مخاطبہ، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر توحید کے دلائل تجھے سمجھاتے ہیں۔ نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر لے کر آتے ہیں دلائل توحید کے، ثم، پھر بھی ہم وہ یزدفون، اس دلائل سے پھر بھی سمجھ حاصل نہیں کرتے، کتنے بے وقوف ہیں۔ کھول میرا پیغمبر، ذرا پوچھ مشرکوں سے، ہاں بات مشرکین مکہ دن، پوچھیں آپ ان مشرکوں سے، کیا چیز پوچھوں اللہ؟ ذرا پوچھ ان سے، ارائیتکم، ذرا خبر دو تم او مشرکو، ان اتاکم، یہ مشرکین مکہ کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، ذرا خبر دو تم، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب بغتتاً، اچانک بغیر اطلاع کے، او جہرتاً، یا زہری طور پر، حل یہلک الا القوم الظالمون، تحقیق نہیں ہلاک کرے گا مگر ظالم قوم کو۔ ذرا دیکھ کہ آ جائے تمہارے اوپر عذاب اللہ کا اچانک جزیری، ہلاک کر کے رکھ دے ظالم قوم کو، تو کون ہے جو اس کو ہٹا سکے؟ کوئی نہیں ہٹا سکتا اللہ کے عذاب کو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ۔ اچھا، یہ سوال کا جواب ہے، یہ سچا رسول ہے تو ہمیں معجزے کیوں نہیں دکھاتا؟ دکھائے نا معجزے، اگر اللہ کا پیغمبر ہے تو۔ اللہ نے جواب دیا، جتنے پیغمبر آئے ہیں معجزے دکھانے نہیں آئے، ماننے والوں کو خوشخبریاں سنانے ہیں، نہ ماننے والوں کو ڈرانے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بھیجا ہم نے، بھیجے ہوں رسولوں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری سنانے والے، منذرین، ڈرانے والے۔ فمن آمنا، جو شخص ایمان لے آئے، واصلہ، اور اپنی اصلاح کر لے، تقادن عملاً، عقیدے کی بھی عمل کی بھی اصلاح کر لے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، فلا خوف علیہم، آخرت میں کوئی ڈر نہیں ہوگا اس پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا، تخفیف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسهم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو فسق کرتے رہتے ہیں، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ قول، میرا پیغمبر کہہ دے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہیں کہتا میں تمہارے لیے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہیں میں کہتا میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم، نہیں میں کہتا تمہارے لیے انی ملکن، بے شک میں ملائکہ ہوں، فرشتہ ہوں، ان اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اس کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک سوال کا مقدر ہے، یہ رسول ہے تو سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے اس کے ہاتھ میں؟ کول، میرا پیغمبر کہہ دے میں رب کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، خزانوں کا مالک تھوڑا ہو میرے ہاتھ میں کنگن ہو، ولا عالم الغیب، اگر یہ رسول ہے تو ہمیں غیب کی باتیں کیوں نہیں بتاتا؟ میں نے کب کہا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ اللہ اقول لکم انی ملکن، اگر یہ نبی ہے تو کھاتا پیتا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا میرا پیغمبر کہ ان کو جواب دے، میں نے کب کہا ہے کہ میں ملائکہ ہوں؟ میں بھی تو بشر ہوں، میں نے تمہیں کب کہا ہے؟ اچھا، اس طرح سمجھو، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں مالکن، میں فرشتہ ہوں۔ مشرک کہتے تھے جو نبی ہو نا وہ اس کے پاس اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، جو نبی ہو وہ عالم الغیب ہوتا ہے، جو نبی ہو وہ ملائکہ ہوتا ہے، لہذا تیرے پاس خزانے نہیں ہیں، تو عالم الغیب نہیں ہے، تو ملائکہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، بے وقوفو، میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں ملائکہ ہوں؟ میں نے کوئی کہا ہے تمہیں جو تم مجھے تانے دے رہے ہو؟ ایک آدمی مجھے کہا یہاں کہے کہ حضرت جی
حضرت جی میری داڑھ میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے. پھر آگے کہہ دے حضرت جی آپ کو ڈاکٹر تھوڑے مجھے دوائی دے دیں گے. پہلے کہ حضرت جی میری داڑھ میں درد ہے، پھر کہ حضرت جی آپ ڈاکٹر تھوڑے مجھے دوائی دے دیں گے. میں کوئی دوائی تجھ سے لینے آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر میں کہوں بے وقوف، میں نے کب کہا ہے میں ڈاکٹر ہوں؟ میں نے تجھے کہا ہے میں ڈاکٹر ہوں؟ میں نے تجھے کہا ہے کہ میں داڑھ کا علاج کرتا رہتا ہوں، اور میں نے تجھے کہا ہے کہ میں دم رکھتا ہوں؟ میں نے کب کہا ہے تو ویسے فضول باتیں کر؟ اللہ کے رسول نے بھی یہ کہا تم جو کہتے ہو کہ تو بادشاہ کیا ہے تیرے پاس خزانے نہیں، میں نے کب کہا میرے پاس خزانے ہیں؟ تو عالم الغیب نہیں ہے لہذا رسول نہیں. میں نے کب کہا میں عالم الغیب ہوں؟ تو ملائکہ نہیں ہے، میں نے کب کہا میں ملائکہ ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ کیا تو تب تم مجھے کہتے. ہاں میرا کام یہ ہے جو کچھ اللہ مجھے وحی دیتا ہے میں لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، یہ میرا فریضہ ہے. میں تقسیم کرتا ہوں اس کو، دن رات بیان کرتا ہوں. ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا الا ما یوحی الیہ مگر اس چیز کی جو وحی کی گئی میری طرف. قل میرا پیغمبر کہہ دے حال یستوی الاعمی کیا برابر ہے نبینا والبصیر اور دیکھنے والا. قل کہہ دے کیا برابر ہے نبینا اور دیکھنے والا؟ تم اور میں کوئی برابر ہوں؟ تم اندھے میں رسول، کہاں برابر ہے؟ کہیں برابر نہیں ہے. افلا تتفکرون آیا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وانذر بہ الذین یخافون تو ڈرا میرا پیغمبر ساتھ اس کے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہتے ہیں. ڈرے وہ ان یحشروا الی ربہم کہ جمع کیا جائے گا ان کو قبروں سے زندہ کر کے اپنے رب کی طرف. لیس لہم من دونہ نہیں ہوگا واسطے ان کے اللہ کے علاوہ ولی ان کو دلی دوست، ولا شفیع نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون شاید کہ وہ بچ جائیں. ولا تطرد الذین یدعون نہ تو دور کر اپنی مجلس سے ان لوگوں کو یدعون ربہم جو پکارتے رہتے اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح و شام. کنایہ ہے دوام سے. مشرکوں نے کہا تھا یہ صحابہ کو ہٹا پھر ہم تیری بات مانیں گے. اللہ نے کہا نہ میرا پیغمبر نہ، ان کو اپنی نظر سے اوجھل نہیں کرنا. باویں مشرک سنے یا نہ سنے آپ کی بات ان کو نہیں ہٹانا. کیوں؟ اس لیے کہ صبح و شام مجھے پکارتے ہیں. دوسری صفات ان کی ہے یریدون وجہہ ارادہ کرتے ہیں میری رضا کا تاکہ اللہ ہمارا خوش ہو جائے، دکھلاوا نہیں کرتے. وما علیک من حسابہم نہیں ہے تیرے اوپر ان کا حساب میرا پیغمبر، میں تجھ سے نہیں لوں گا ان کا حساب. ومن شیء کچھ بھی وما من حسابک اور نہیں ہے تیرے حساب سے علیہم ان کے اوپر من شیء کچھ بھی میرا پیغمبر تیرا حساب میں ان سے نہیں لوں گا. فتطردہم میرا پیغمبر سن لے اگر تو نے ان کو اپنی نظر سے اوجھل کر لیا تب ان کا ثمرہ کیا نکلے گا اس کا. فتکون من الظالمین پس تو بھی بے انصافوں سے ہو جائے گا. حالانکہ صحابہ شاگرد بھی رسول اللہ کے ہیں، اگر تو نے بھی ان کو ہٹا دیا اپنی نظر سے تو بھی ظالم ہوگا، بے انصافوں سے ہوگا. اللہ نے یہ سمجھا دیا جس نے جماعت تیار کی میں تو اس کو بھی اپنی نظر صحابہ سے ہٹانے نہیں دی. اور بے وقوف تو صحابہ سے نظر ہٹائے گا تو مسلمان کیسے رہے گا؟ تو مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ وَكَذَلِكَ اسی طرح فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ آزمایا ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ساتھ. لِيَقُولُوا کس طرح آزمایا اس طرح کہ بعض نے غریبوں نے مان لیا، امیروں نے نہیں مانا. یہ ان کے لیے بعض کے لیے فتنہ بن چکے ہیں وہ کہ غریب کیوں مان گئے ہم کیسے مان. آزمایا ہم نے ان کے بعض کو بعض سے. لِيَقُولُوا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کیا یہ لوگ احسان کیا اللہ نے ان کو پر من بیننا ہمارے درمیان سے، یہی لوگوں اللہ کو ملے تھے ہمارے اللہ نے جو ان پر احسان کیا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی چیز ملتی تو ہم امیروں کو ملتی. الیس اللہ کیا نہیں اللہ بعالم بشاکرین خوب جاننے والا حق شناسوں کو؟ کیوں نہیں، اللہ اچھی طرح جانتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ میرا پیغمبر میں تجھے ایک بتا دوں، یہ تو کہتے ہیں صحابہ کو ہٹا دے. میں کہہ رہا ہوں آج کے بعد اگر صحابہ آ جائے تو میرے سلام ان کو دیا کر، میرے سلام دینا ان کو. یہ صحابہ کی ہے شان جن کو رسول سلام پیش کر رہا ہے اللہ کے. جب آ جائیں تیرے پاس
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ جب آ جائیں تیرے پاس میرا پیغمبر وہ غربا بھی اور مخلص بھی جو یؤمنون بآیاتنا ایمان لے ہماری آیات کے ساتھ، فقول کہہ دینا سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، شاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہو تم، اور جہاں پاؤں ہو تمہارا وہاں خیر ہو تمہیں، شاءاللہ جند جیو جاگ دے رہے ونجو، آباد رہو، دشمن کی تمہیں کوئی دشمن کی طرف سے آفت نہ پہنچے، فقول سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، کاتب ربکم علی نفس رحمہ، لکھ دیا ہے رب تمہارے نے اپنے ذمہ رحمت کو، اب اللہ نے یہ ذمہ لے لیا اپنے ذمہ کہ میں صحابہ کے اوپر رحمت ہی رحمت کرتا رہوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں صحابہ پر رحمت کرتا ہوں، یہ کیا کہتا ہے بے دین جان کا زندگی یہ نعوذ باللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کرتا ہے میں رحمت بھیجتا رہوں گا ان کے اوپر، کہتا ہے نہیں اللہ ناراض ہو گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے میں نے لکھ لیا اپنے اوپر، ذمہ لگا لیا، لکھ لیا ذمہ لگا لیا، جیسے لکھی چیز کبھی نہیں مٹتی پکی پنسل سے، اس طرح میں نے لکھ دیا ہے کہ صحابہ کے اوپر رحمتیں رحمتیں ہوں گی۔ انہ من عمل منکم، بے شک جو بھی عمل کرے گا تم میں سے، سوءا برا بجہالت ناواقفیت کی وجہ سے، ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا، واصلاح اور اپنے اعمال کے آئندہ کے لیے بھی اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے رحیم بڑا مہربان۔ اس کے اوپر کئی مثالیں، صحابی روزہ ٹوٹ کے آیا تھا، اپنی غلطی کی صلاح کر لی تو اللہ نے معاف کر دیا، کتنے واقعات بے شمار ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے آتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ جدا ہو جائے۔ کول میرا پیغمبر کہہ دے، یہ طریقہ تبلیغ کا رب ہے، انی نہیت، بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں، یہ مقاطع ہے کفار سے، کفار سے لا تعلقی کا، میں منع کر دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ نے مجھے منع کر دیا ان کی تو نے عبادت نہیں کرنی۔ قل کہہ دے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، قد ضللت، اگر میں تمہارے پیچھے چل پڑا تو اس کا برا ثمرہ نکلے گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذا اس وقت وما انا، اور نہیں ہوگا میں من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل میرا پہ معلوم ہوا قرآن کو چھوڑ کے جو اب کسی اور کے پیچھے چلے گا، اپنی من خواہش کے پیچھے چلے گا، کسی کی خواہش کے پیچھے قرآن کو چھوڑ کے یہ گمراہ ہو جائے گا۔ قول میرا پیغمبر کہہ دے انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر ہوں، یعنی قرآن پر، میرے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو ضد کی وجہ سے، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بھی، جس کی تم جلدی کرتے ہو، تم کہتے ہو عذاب لیا قرآن جو نہیں مانتے، میں نے الحکم الا للہ، نہیں ہے سارے حکم مگر اللہ کے لیے، اگر میرے بس میں ہوتا تو آج فیصلے ہو جاتے، لیکن حکم جو اللہ کا چلنا ہے، سارے آرڈر اسی کے۔ یقص الحق کا، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والا۔ قول میرا پیغمبر کہہ دے لو ان عندی ما تستعجلون بھی، اگر بے شک میرے پاس ہوتا وہ چیز، میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو وہ دیکھ تو رہا ہے تم کیسے مجھے چیلنج کر رہے ہو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، غیب کی چابیاں، مکان ہو نا، مکان کے اندر چیز ہوئے لگا ہو تالا، تو وہ خزانے نکالنے کے دو طریقے ہیں، یا مالک چابی دے دے لگا کے نکال لے، یا پھر اس کو تالے کو توڑ دیا جائے تب خزانہ۔ اللہ نے کہا یہ جو غیب کی چیزیں ہیں، نہ میں نے کسی کو چابیاں دی ہیں اور نہ کسی کی جرت ہے کہ وہ تالا توڑ کے خزانے غیب کے نکال لے۔ اندو، اسی کے پاس ہے مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں، جب غیب کی چابیاں وہ کسی کو نہیں دیتا تو غیب کا علم کیسے دے دیتا ہے؟ لا یعلمها، نہیں جانتا اس غیب کو کوئی الا ہو، مگر وہی اللہ، غیب اسی وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، جو کوئی گرتا ہے پتا
وہ اس کو بھی جانتا ہے، لا یعلمھا مگر وہی اس کو جانتا ہے۔ نہیں جانتا کوئی خشکی اور سمندر میں، نہیں جانتا جو کوئی ورقہ گرنے والا ہے پتا، مگر وہی اللہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض نہیں ہوتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس نہ کوئی خشک نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، نہ کوئی خشک اور نہ تر، الا فی کتاب مبین مگر واضح اللہ کے علم میں وہ موجود ہے، اللہ تو جانتا ہے اس کو۔ هو الذی وہی ذات تو ہے یتوفاکم باللیل جو نیند میں لے لیتا ہے تمہیں، نیند دیتا ہے تمہیں رات کے وقت، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما جراتم من نار جو تم کرتے رہتے ہو دن کو، جراتم اے کسب تم جو تم کمائی کرتے ہو دن میں وہ بھی جانتا ہے، جو رات کو سوتے ہو تب بھی جانتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ پھر وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے صبح، راتی سوتے ہو حیات باقی رہتے ادراک ختم ہو جاتے ہیں، صبح ہوتے پھر تمہیں اٹھا کھڑا کرتے، اٹھ کھڑو جوانا، لیقضی اجل مسمى کیوں کھڑا کرتا ہے تاکہ اپنی مدت زندگی کی پوری کر، جتنی تیری زندگی ہے وہ مکمل مدت کر، ثم الیہ جب قیامت واقع ہوگی پھر اسی کی طرح مرجعکم لوٹنا ہوگا تمہیں اٹھائے جانے کے بعد، ثم ینبئکم پھر ضرور خبر دے گا تمہیں اللہ بما کنتم تعملون جو کوئی دنیا میں تم عمل کرتے رہے، کرتوت کرتے رہے۔ چلو مال ہے